ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عظیم مذہب کے عظیم پیروکاروں، السلام علیکم طبتم۔ آپ سن رہے ہیں قصص الانبیاء میں حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی اونٹنی جو ناقۃ اللہ تھی، اللہ کی نشانی جو معجزہ حضرت صالح علیہ السلام کو عطا کیا گیا کہ کافرین کے معجزہ طلب کرنے پر انہوں نے کیا کہا کہ اونٹنی جو ہے وہ پہاڑ کے اندر سے نکلے اور ایک بچے کو جنم دے، اسی طرح بیان ہی اللہ تعالیٰ نے وہ معجزہ کر دکھایا اور ان بندوں نے سازش کی اور حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کے بارے میں بھی سوچنے لگے۔ اس ساری سازش کا بیان 19 نمبر سپارے کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی قسم کھائی اور کیا کہا، ہم ضرور صالح کو قتل کریں گے۔ اب وہ حضرت صالح علیہ السلام کو تو نہیں مان رہے لیکن اللہ کی قسمیں کھا رہے ہیں۔ اس سے کیا ثابت ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو تو مانتے تھے لیکن ساتھ بتوں کی بھی پوجا کرتے تھے اور نبی کو نہیں مان رہے، اور سارا مسئلہ ہی، سارا شور ہی نبی کی اطاعت کا ہے، نبی پر ایمان کا ہے۔ شیطان بھی کہتا تھا میں اللہ کو مانتا ہوں، مجھے اللہ سے عشق ہے، لیکن اللہ کے بنائے ہوئے نبی کو اس نے رد کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو مردود کر دیا۔ اس سے کیا ثابت ہوا کہ نبی سے محبت آپ کو اللہ کے قریب کرتی ہے۔ صرف اللہ سے محبت ہونا یہ نبی کے قریب نہیں آپ کو کر سکتی، کیونکہ نبی کی شریعت جو اللہ تعالیٰ اس کو دے کر بھیجتا ہے، اس کی تمام تشریح نبی کر سکتا ہے، کوئی دوسرا بندہ نہیں کر سکتا۔ اور نبی دراصل کہا ہی اس کو جاتا ہے جس کو غیب کا علم ہو اور براہ راست اللہ اس کا استاد ہو، اللہ اس کو بتا رہا ہو اور درمیان میں اور کوئی سلسلہ نہ ہو۔ تو کیا شاہ فرمایا کہ اس وقت انہوں نے جب یہ ارادہ کیا، اب یہ لوگ چھپ کر بیٹھ گئے۔ جس دن اونٹنی کے باہر نکلنے کا دن تھا، وہ آتی چیزیں وغیرہ کھاتی، فصلوں میں سے اپنا چارہ وغیرہ کھاتی، پانی پیتی۔ اب وہ اونٹنی اور اس کا بچہ آ رہے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا، اس اتنی بڑی اونٹنی کی چاروں کونچے یعنی چاروں پاؤں جو تھے وہ کاٹ دیے، اس کی گردن کاٹ ڈالی۔ اب اس کے بچے نے جب دیکھا کہ انہوں نے میری ماں کو مار دیا ہے، وہ بچہ دوڑتا ہوا اس پہاڑ کے اندر چلا گیا جس پہاڑ کے اندر سے اللہ نے اس کو پیدا کیا تھا۔ اور بزرگوں نے کیا شاہ فرمایا، انہوں نے کہا تفسیریں اگر دیکھی جائیں تو یہ وہ دابت الارض ہوگا جو قیامت کے نزدیک نکلے گا، جو آ کر مسلمان اور کافر کے اندر فرق کرے گا، جس کے ایک ہاتھ میں موسیٰ علیہ السلام کا عصائے موسوی ہوگا اور دوسرے آپ کے اس کے بائیں ہاتھ میں انگشتری ہوگی حضرت سلیمان نبی کی۔ تو یہ وہ دابت الارض ہے جس کے بارے میں احادیث نبویہ میں اکثر آپ لوگ سنتے رہتے ہیں۔ جب وہ بچہ واپس بھاگ کر اس کے اندر جاتا ہے تو آج بھی اس چٹان کے اوپر اس کی ماں کے خون کے نشان موجود ہیں۔ تو کیا شاہ فرمایا، اب حضرت صالح علیہ السلام کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے آ کر اپنی قوم سے کیا کہا، اے میری قوم، تم نے اللہ کی نشانی کی عزت نہیں کی۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی قرآن مجید میں الحمدللہ وحدہ یہ ہے، وَمَن يُعَظِّم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ وَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی عزت کی، محبت کی، وہ دراصل پکیزہ دل ہیں، جن دلوں میں اللہ تعالیٰ اس محبت کو جان گزین کر دیتا ہے۔ آپ کو ہر اس چیز کی تعظیم کرنی پڑے گی جس کی نسبت اللہ کے ساتھ آ جائے، خواہ وہ حجر اسود ہی کیوں نہ ہو، خواہ وہ مقام ابراہیم ہی کیوں نہ ہو، خواہ وہ کعبے کا پتھر ہی کوئی کیوں نہ ہو، آب زمزم، اجوا کھجوریں، جن کے تعلق، جن کی نسبت صفا مروہ ہے، اس کے اندر آپ دیکھ لیں گے سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تو وہ بھی اللہ کی نشانی تھی۔ آقا علیہ السلام نے شاہ فرمایا، اے علی المرتضیٰ شیر خدا وجہ الکریم، فرمایا علی نہایت ہی بدبخت ہوں گے وہ دو بندے جن پر جنت کو حرام کر دیا جائے گا۔ آپ نے پوچھا یا حضرت وہ دو بندے کون ہیں؟ آپ نے شاہ فرمایا ایک وہ بندہ عبد الرحمن ابن ابی ملجم جو آپ کے شہادت کا جو ہے وہ ذریعہ بنے گا، اور ایک کدار بن سالف جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو کاٹ ڈالا۔ ان دونوں کے لیے جنت کو حرام کر دیا جائے گا اور دوزخ حلال کر دی جائے گی۔ کیا شاہ فرمایا، اب صالح علیہ السلام کو جب معلوم ہوا کہ انہوں نے اللہ کی نشانی کی عزت نہیں کی، اور اللہ کی نشانیوں کی عزت کرنے والوں کو اللہ بڑا مرتبہ عطا کرتا ہے۔ سلطنت عثمانیہ، اس کے بارے میں آپ نے اکثر سنا ہوگا
کہ سلطنت عثمانیہ نے بڑے جو ہے وہ دور فتح کیے اور بڑے ملکوں کو فتح کیا، بڑے شہروں کو فتح کیا۔ دراصل جو عثمان شخص تھا یہ جب کسی بستی کے اندر داخل ہوا تو انہوں نے کہیں پر رات بسر کرنے کے لیے درخواست کی۔ مسافر تھے، تب ان کے پاس کوئی بادشاہت نہیں تھی۔ یہ جب کسی کے گھر جا کے رکے تو وہاں مسافر خانے کے اندر جو کمرہ ان کو ملا وہاں پر قرآن مجید لٹکا ہوا تھا۔ لوگ پہلے کیا کرتے تھے، خوبصورت ایک ٹوکری بنا کر اس کے اندر قرآن مجید لٹکا دیا کرتے تھے کہ قرآن ہمارے سروں کے اوپر رہے۔ تو حضرت جو عثمان تھے، جو سلطنت عثمانیہ جس کو کہا جاتا ہے، وہ جب اندر جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ یہ قرآن لٹکا ہوا ہے یہاں پر۔ انہوں نے کہا جی اس کمرے میں قرآن ہے، میں کیسے یہاں لیٹ سکتا ہوں، کیسے آرام کر سکتا ہوں؟ یہ تو اللہ کی اتنی پاک کتاب ہے، میں کیسے اتنا بے ہوش ہو کر لیٹ سکتا ہوں؟ میں تو یہ نہیں کر سکتا۔ وہ ساری رات جاگتے رہے، ساری رات جاگتے رہے، کھڑے رہے، بیٹھے بھی نہیں، قرآن کی تعظیم کی، اللہ کی نشانی کی تعظیم کی۔ اب جب وہ صبح نکلتے ہیں فجر کی نماز کے لیے، باہر نکلتے ہی ایک بزرگ ملتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اے عثمان، تو نے اللہ کی نشانی کی عزت کی، اللہ کے کلام کی عزت کی، جا اللہ تعالیٰ نے تجھے وہ مرتبہ عطا کیا کہ جس شہر کو تو ہاتھ ڈالے گا اللہ تعالیٰ وہی تیرے نصیب میں کر دے گا۔ اس کو کہا جاتا ہے سلطنت عثمانیہ۔ لیکن افسوس صد افسوس کہ صالح علیہ السلام کی قوم نے اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی جو صالح علیہ السلام کے لیے معجزے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے بنائی تھی۔ اب صالح علیہ السلام اپنی قوم کے پاس گئے اور کیا شاہ فرمایا، اب تم لوگ تیار ہو جاؤ، پہلے روز تمہاری جو سازشیں ہیں اس کی وجہ سے تم پر عذاب کیا آئے گا کہ پہلے دن تمہارے چہرے پیلے ہو جائیں گے، دوسرے روز تمہارے چہرے سرخ ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد چہرے تمہارے سیاہ ہو جائیں گے، اور پھر تم اسی طرح تم لوگ مرنے لگو گے، تمہارے گھر بار برباد ہونے لگیں گے اور تم لوگوں پر پتھروں کی بارش کی جائے گی۔ اب کیا ہوا، قوم سمود نے کہا ہمارے تو گھر اتنے بڑے ہیں، ہم تو اس کے اندر چلے جائیں گے۔ انہوں نے اسباب کے اوپر جو ہے وہ اپنا تمام دار و مدار رکھا، لیکن وہ رب کائنات کی تدبیر کو بھول گئے۔ اب کیا ہوا، پہلے روز ان کے چہرے جب پیلے ہوئے وہ اپنے گھروں کے اندر دب کر بیٹھ گئے کہ ہم اپنے چہرے نہ کسی کو دکھائیں۔ پھر دوسرے روز ان کے چہرے سرخ ہو گئے، پھر اس کے بعد چہرے سیاہ ہو گئے۔ یہ اگر آپ ان تینوں رنگوں کی اگر آپ تفسیر جاننا چاہیں تو دراصل جب بندہ غریب ہوتا ہے نا تو اس کا چہرہ پہلے پیلا ہی ہوتا ہے۔ یہ آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا آزمائشیں جو آئی ہیں قوموں پر، اس کے اندر بڑا کچھ ملتا ہے۔ اور جب بندہ اب یعنی کہ صحیح ہو جاتا ہے، اس کے کاروبار میں حالات میں بہتری آ جاتی ہے تو کھانے پینے سے عیش سے اس کا چہرہ جو ہے وہ سرخ ہو جاتا ہے۔ اگر تو وہ اللہ کے راستے میں کچھ دیتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو شاداب رکھتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے خلاف اپنی دولت کو استعمال کرنے لگتا ہے پھر ان کے چہروں پر لعنتیں پڑ جاتی ہیں اور چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں۔ یہی بیان ہی اس قوم کے ساتھ ہوا۔ پہلے اس قوم کے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ نے نبی بھیجا، اس کے بعد خوشحالی آئی، انہوں نے اس کو محسوس نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کیا کہا، اے صالح تو بھی منحوس ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور تیرے ساتھ جو اسلام لے کر آئے وہ بھی منحوس ہیں۔ اپنی خوشحالی کو دیکھ کر چہرے سرخ ہوئے ان کے۔ اس کے بعد جب انہوں نے اللہ کے نبی کی تکذیب کی، ناقۃ اللہ کی کونچیں کاٹ دیں، اس عظیم اونٹنی کو جس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں کیا، اور یہ اونٹنی دراصل روز قیامت جنت کے اندر ہوگی، تو فرمایا کہ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے چہروں کو سیاہ کر دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا، ان کے گھر بار جو تھے برباد ہو گئے، مگر فَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا اور لیکن میں نے ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لے کر آئے اور وہ اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ یعنی تقویٰ پرہیزگاریوں کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی بچاتا ہے۔ اللہ نے ان لوگوں کے گھروں کو تباہ و برباد نہیں ہونے دیا جنہوں نے اللہ تعالیٰ پر یقین کیا۔ اور دراصل جب عذاب آیا تو اسی قوم کا ایک شخص ابو رحال وہ مکی کے اندر گیا ہوا تھا، خانے کعبہ گیا ہوا تھا کسی تجارت کے سلسلے میں۔ جب وہاں گیا تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ جب یہ وہاں پر پہنچا تو جیسے ہی طائف میں پہنچا اس پر عذاب آ گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی وہاں پر ہلاک کیا کیونکہ وہ بھی منکر تھا۔ آقا علیہ السلام ایک روز گزر رہے ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ابو داؤد میں روایت کیا کہ آقا علیہ السلام ایک روز وہاں سے گزرے تو آپ نے اشارہ فرمایا کہ یہ قبر، ایک قبر تھی وہاں پر، فرمایا یہ قبر ابو رحال کی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ السلام کی امت کا ایک شخص ہے اس کی ہے، اور اس بندے پر عذاب آیا۔ تو فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے کہ اس کی قبر کی نشانی کیا ہے
کہ جب تم اس کی قبر کھودو گے تو اس کے پاس سے ایک سونے کی شاخ نکلے گی، کہ جب یہ مرا اس کے پاس سونے کی شاخ موجود تھی۔ تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنی بات کیا کہ آپ تشریف لے گئے۔ جو پیچھے لوگ تھے انہوں نے فوراً اس قبر کو کھودا کہ ہم دیکھیں کیا واقعی یہ برے حال کی قبر ہے، کہ اتنا بڑا مکہ، اور آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے یاد ہے کہ یہاں پر قبر اس بندے کی ہے جو صالح علیہ السلام کی امت سے تعلق رکھتا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، جب انہوں نے قبر کو کھودا تو بعین ہی ویسے ہی اس بندے کو عذاب ہو رہا ہے اور اس کے پاس وہ سونے کی شاخ جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے۔ تو اللہ کے پاک حبیب کو علم الغیب آپ دیکھیں کہ اللہ نے کتنا عطا کیا کہ اتنے سال پرانی قبر کے حضرت صالح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام سے بھی پہلے کے نبی ہیں، اور اللہ کے نبی کو یہ معلوم ہے کہ ان کی امت کا ایک شخص کہاں دفنایا ہوا ہے۔ تو کیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے بندوں کا نہیں پتہ کہ وہ کہاں پر مدفون ہے؟ یہ کسی نبی کو اجازت نہیں کہ وہ اپنے امتیوں کی قبر کے اندر جائیں سوائے آقا علیہ السلام کے۔ کروڑ ہا سلام، کروڑ ہا درود اس نبی کی ذات پر جس نے قبر تک رسائی حاصل کی۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے جو دیکھا، سخت افسوس کیا، سخت افسوس کہ میری قوم کاش تم لوگ میرا کلمہ پڑھ لیتے، تم اللہ کی ناقۃ اللہ کو اس طرح برباد نہ کرتے، تو آج تمہیں اللہ نے کیا کچھ انعامات عطا کر دینے تھے۔ بہرحال ان کی جو حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم ہے ان پر اللہ تعالیٰ نے جو عذاب نازل کیا، نعوذ باللہ من ذالک، ان کے چہروں کو سیاہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ صرف مجھے ماننا ہی اسلام نہیں، مجھے تو معلوم ہے میں رب ہوں، میں چاہتا تم سب کو مسلمان مومن پیدا کر دیتا، میں نے تمہارے لیے اسی لیے یہ جو ہے وہ فرق رکھے ہیں کہ مومن کون ہے، کافر کون ہے۔ اپنے برگزیدہ نیک بندے بھیجے ہیں، نفوس قدسیہ بھیجے ہیں کہ ان کی ایفرٹ کے ساتھ، ان کی کوشش کے ساتھ تم لوگ دین کو پہچان سکو۔ اور دراصل ہمارا یہ قصص الانبیاء، چاہے وہ چھوٹے کلپ آپ کے پاس آئیں یا جو بھی سلسلہ ہو، یہ صرف اس کا مقصد، اس کی نیت ہی یہ ہے کہ ہماری نیو جنریشن ان بیانات کو سنے اور اس کے خاص باریکیاں جو ہیں اس کو جاننے کی کوشش کرے، اور یہ سمجھے کہ ہمارے پاک نبی جو پہلے گزر چکے ہیں، جن پر ایمان لانا ہر مسلمان کی ایک سمجھ لے کہ ایک اس کے لیے بڑا ضروری ہے۔ آسکار نے فرمایا ایک نبی کا انکار بھی تمام نبیوں کا انکار ہے۔ تو آپ کو معلوم ہو، آپ گھر بیٹھے اس چیز کو سنیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو کیا کچھ عطا کیا اور کتنی بدبخت قومیں تھیں ان کی، اور پھر بھی وہ نبی ان کا ساتھ دیتے رہے کہ یہ کسی طرح رائے راست پر آ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس حضرت صالح علیہ السلام کے بھی واقعے میں یہی بات ظاہر کرانے کی کوشش کی کہ جب تک تم نبی پر ایمان نہیں لاتے، اس طرح تو رب سکھ بھی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، سکھ بھی کہتے ہیں بھی ہم رب رب کرتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے نبیوں پر ایمان نہیں رکھتے، وہ ولیوں کو بڑا مانتے ہیں۔ جس درجے نے آ کر بتانا تھا کہ رب ہے اور اس کے بعد ولی پیدا ہونے تھے، آپ وہ پہلے درجے کو دوسرے درجے کو پکڑ رہے ہیں اور درمیان والے کو چھوڑ دیا۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے مقام بڑے اونچے بنائے ہیں، اللہ نے ان کی مٹیاں علیحدہ گوندی ہیں، اللہ نے ان کے اندر جو نور داخل کر دیے وہ اللہ نے اپنے پاس سے ان کو نور عطا کیے ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا وجہ کریم سے کسی نے پوچھا کہ آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام رب تعالیٰ کے نور سے بنائے گئے ہیں، تو کیا اللہ کا نور کم نہیں ہوا؟ تو آپ مسکرانے لگے، آپ نے شاہ فرمایا تم نے اپنی سوچ کے مطابق نتیجہ نکالا، کیا کبھی پھول کے اندر سے خوشبو کوئی سونگھ لے تو کیا پھول کی خوشبو کم ہو جاتی ہے؟ ایک پھول کے اندر اللہ نے اتنی طاقت رکھ دی، اتنی پاور رکھ دی کہ وہ اپنی خوشبو کو دوبارہ پھر جو ہے وہ ہائی لائٹ کر سکتا ہے۔ تو فرمایا وہ تو اللہ کا نور ہے۔ آپ لوگ یہ کیوں سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اگر اپنے نبیوں کو نور عطا کیا تو کیا اللہ کا نور کم ہو گیا؟ یہ تو سوچنا ہی ایک جہلیت ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی اس قوم کو جو 9 بندوں نے سازش کی اور جن بندوں نے ان کو روکا نہیں، وہ بھی ان 9 کے ساتھ ہی برباد ہوئے، اور جن لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد ہمارا مفصل بیان ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، ملت ابراہیمی پر ہمارا مفصل بیان ہوگا، اس کو ضرور سنیں، اپنی اولادوں کو سنائیں، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں تاکہ آپ کو دین کی باریکیاں معلوم ہو سکیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ تو یاسین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔